الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دنیا کے اندر حادثات پیش آتے رہتے ہیں. کبھی زلزلہ ہے تو کبھی سیلاب ہے، کبھی سونامی ہے یا کبھی اور کوئی مصیبت ہے. ایسے موقع پر ذہن میں ایک سوال بار بار اٹھتا رہتا ہے کہ کیا ان حادثات سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کہ کیا زلزلے سے، سیلاب سے بچنے کا کوئی طریقہ اور راستہ ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے کائنات میں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، پانی جو سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، زمین ہلتی ہے اور زلزلے کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، پہاڑ سے لاوا ابلتا ہے اور بستی کی بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ہوا آندھی کی شکل اختیار کرتی ہے اور تباہی مچا دیتی ہے. کبھی کبھی انسان ظلم اور بربریت کا طوفان بن کر خطرناک ہتھیاروں سے بستی کی بستیاں تباہ اور ویران کر دیتا ہے. الغرض وہ تمام حوادث جن کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا راستہ ہے؟ تو اس سلسلے میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور افلاطون کے قصے سے ایک اشارہ ملتا ہے. وہ اشارہ یہ کہ افلاطون نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آسمان کمان بن جائے، ساری مصیبتیں تیر بن جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ تیر پھینکنے والا، تو اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ آسمان کمان بن جائے، ساری مصیبتیں تیر اور اللہ تعالیٰ تیر پھینکنے والا، تو اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ تیر پھینکنے والے کے پہلو میں جا کر بیٹھ جانا چاہیے. تو عزیزان گرامی، اصل طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے مضبوط کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ اس کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے. قرآن کریم میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، ہماری نافرمانی کرنے والی کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا. اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کہ ہم نے کتنی ساری بستیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت میں یا ایسے وقت میں کہ وہ دوپہر کو آرام میں تھے. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سو جس وقت ان کے پاس عذاب آیا تو ان کے منہ سے یہی بات نکلی کہ واقعی ہم ظالم اور گنہگار تھے.
تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ساری بستیاں ایسی ہیں جن کے باشندوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے پاس اللہ کا عذاب ایسے وقت میں آیا کہ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، اور جس وقت ان کے پاس عذاب آیا تو اس عذاب کو روکنے کی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، بس اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ سکے کہ ہم گنہگار تھے، ہم ظالم تھے، ہم نافرمانی کرنے والے تھے، ہم حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ وہ بیچارے اس سے آگے نہ کچھ کہہ سکے نہ کچھ کر سکے۔ اب ان کے اوپر یہ عذاب آیا کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے یہ عذاب آیا۔ اس کے پہلے والی آیت بھی آپ سن لیں، اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تم اتباع کرو ان تمام کا جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رفیق مت بناؤ۔ یعنی تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے جو شریعت بھیجی گئی ہے اس کو دل و جان سے قبول کرو اور اس پر عمل کرو۔ تمہارے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کی اتباع مت کرو اور ان کے طریقوں کو مت اپناؤ۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو دین تمہیں دیا گیا ہے، جو شریعت تمہیں عطا کی گئی ہے، اسی پر عمل کرو اور اسی کی پیروی کرو۔ اس لیے کہ تم سے پہلے ایسی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں کہ جن کے باشندوں نے، جن قوموں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں کو اپنایا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ الغرض ہر نافرمانی کرنے والی قوم کو اللہ نے اس کی گرفت کی اور اس کی پکڑ کی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ بعضوں پر اللہ نے ہوائیں بھیجی، بعضوں کو فرشتے کی چیخ نے ہلاک کر دیا، بعض زمین میں دھسا دیے گئے، بعض پانی میں غرق کیے گئے۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے، نہیں، بلکہ لوگ خود ہی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مصیبتیں آتی ہیں، آفات اور بلیات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ جیسی کر لی ویسی بن لی، جیسا بیج ایسی پیداوار۔ آج ہم لوگ نافرمانی والی برے اعمال والی زندگی گزارتے ہیں جس کے نتیجے میں مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ اللہ جو رحیم ہے، کریم ہے، عدل انصاف والے ہیں، وہ تو لوگوں پر ظلم کریں گے، بلکہ ہم لوگ خود ہی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہم ایسے اعمال کرتے، ایسی زندگی گزارتے جس کی وجہ سے مسائل کے پریشانی کے حالات بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ اب اس عذاب سے بچنے کا سب سے پہلا طریقہ، حوادث سے بچنے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا شریعت پر چلنے سے، دین کو کامل طور پر اپنانے سے، کچھ دیا کچھ چھوڑ دیا والا معاملہ نہ ہو۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے تو ہم نے نماز پڑھ لی، مگر سچ بولنا مشکل معلوم ہوتا ہے اس ہم نے سچ چھوڑ دیا۔ عبادات ہمارے لیے آسان ہے لہٰذا ہم نے اس کا اہتمام کیا، مگر معاملات، معاشرت اور اخلاق کو ہم نے چھوڑ دیا کہ وہ مشکل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو ان تمام احکام کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے۔ یعنی کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کا یہ طریقہ، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا یہ طریقہ، ہمارے حقوق یہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق یہ ہے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سارے دین کے تقاضے ہیں۔ اس پورے دین کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم نے دین کو نظر انداز کر دیا تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے، کہیں تمہارا بھی کوئی حشر نہ ہو جائے۔ برحال حوادث سے بچنے کا، پریشانیوں سے بچنے کا، مسائل سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے اور اصل طریقہ یہی ہے، لیکن
اس کے علاوہ 3 چیزیں اور بھی ہے، تو کل 4 چیزیں ہیں پریشانیوں سے اور مسائل سے بچنے کی۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم گناہ والی زندگی سے توبہ کر کے تقوی والی زندگی اختیار کریں اور اللہ کے بھیجے ہوئے پورے دین کو اپنائے اور اپنی زندگی اسی کے مطابق بنائے۔ تو ایک طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا پریشانیوں سے اور مسائل سے بچنے کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، پریشانیوں سے اور مسائل سے بچنے کے لیے دوسری چیز ہے استغفار کا اہتمام۔ ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے جبکہ وہ استغفار کرتے رہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو تباہ و برباد اور ہلاک نہیں کرتے جبکہ وہ استغفار کا اہتمام کرتے رہے ہو، اللہ سے بخشش چاہتے رہتے ہو، اللہ سے التجا کرتے رہتے ہو کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے باری تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں۔ جس بستی کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں، اس بستی پر اللہ اپنا عمومی عذاب نہیں بھیجتے۔ آج ہمارا حال بہت ہی گرا ہوا ہے کہ ہم گناہ کر کے نافرمانی کر کے بھی استغفار نہیں کرتے جبکہ اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے نیک کام کر کے بھی استغفار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انہم کانوا قبل ذلک محسنین کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وہ رات کو بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون اور اخیر شب میں استغفار کرتے تھے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں جانے والے برگزیدہ اور متقی بندوں کا حال بیان فرمایا کہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، وہ رات کا اکثر حصہ تہجد کی نماز میں گزارتے ہیں، مگر اس کے باوجود پھر بھی وہ آخر شب میں اپنے آپ کو عبادت میں کوتاہی کرنے والا سمجھ کر استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عبادت کا جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا ویسا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، ہمیں معاف فرما دے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر مخصوص بندوں کا نیک بندوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے جن کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جہالت کا کام کرنے والے ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا اور وہ لوگ اپنی راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اور وہ اپنی دعا میں یوں کہتے اے باری تعالیٰ ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھے، بے شک جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ تو یہ رحمان کے خاص بندے جو اپنی راتیں اللہ کے آگے سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں، مگر اس کے باوجود جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یوں نہیں کہتے کہ اللہ ہم نے رات کا اکثر حصہ آپ کی عبادت میں گزارا ہے اس لیے ہمیں جنت دے دیجیے، نہیں بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے رہتے اور یوں کہتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے باری تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے نیک کام کر کے بھی ڈرتے اور ہمارا حال ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، وہ نیک کام کر کے بھی اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم گناہ کر کے نافرمانی کر کے بھی نہ اپنی کمزوری کا اور اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے اور نہ ہی معافی مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، استغفار بہت ہی ضروری اور لازم ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے استغفار کا بہت ہی اہتمام فرماتے تھے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ اللہ کی قسم میں دین میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کے، اس کے اندر آپ نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں دین میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جو ہے استغفار کا اہتمام ہے، اور اس سے بھی اہم چیز جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا اور درست کرنا ہے، اور اس تعلق کے لیے بھی توبہ اور استغفار ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہوتا ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، وہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اور توبہ اور استغفار کے ذریعے وہ تعلق درست ہو جاتا ہے، بحال ہو جاتا ہے۔ چلیے ہم مان لیتے کہ اگر ہم نے گناہ سے بچ کر زندگی گزاری، اطاعت والی فرما برداری والی زندگی گزاری، پھر بھی استغفار لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو حق شکر ہم پر واجب ہے، کتنی ساری نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو نواز رکھا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، تو اللہ کا جو حق شکر ہم پر واجب ہے وہ حق شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اس کا استغفار پھر بھی لازم اور ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، جو آدمی استغفار کا اپنا دائمی معمول بناتا ہے، ہمیشہ پابندی سے استغفار پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرمایا من لزم الاستغفار، کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے، ہر پریشانی سے اللہ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور ایسی جگہ سے اللہ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو استغفار کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اور دینی اور دنیاوی جتنی بھی ضروریات ہے اللہ اس کا انتظام فرما دیتا ہے۔ صحت کی ضرورت ہے تو اللہ صحت عطا فرما دے، رزق کی ضرورت ہے تو اللہ رزق عطا فرما دے، شفا کی ضرورت ہے تو اللہ شفا عطا فرما دے، صبر کی ضرورت ہے تو اللہ صبر عطا فرما دے، الغرض جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، نافرمانے والی گناہ والی زندگی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری والی اور اطاعت والی زندگی اختیار کرنا ہے، اور پورے دین پر استقامت کے ساتھ چلنا اور اس کی پیروی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہے استغفار کا اہتمام، روزانہ ہم ایک تعداد مقرر کر کے تسبیح کے گانوں پر بھی استغفار پڑھیں، اور راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے التجا بھی کرے کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھیے جو بندہ اللہ سے مانگتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بڑے مصائب سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے، حالات سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ دو چیزیں، مصائب سے اور پریشانی سے بچنے کی، مصائب سے نجات کے لیے تیسری چیز ہے دعا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ تقدیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر یا اس شخص پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، لیکن بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا بہت پاورفل، طاقتور ہتھیار ہے۔ حدیث میں اس کو کہا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا سے بڑا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو گویا وہ اپنا اپلیکیشن، اپنی عرض اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس مصیبت کو دور کرنے میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو آ چکی ہے، اتر چکی ہے، اور اس مصیبت کو دور کرتے ہیں جو ابھی تک آئی نہیں ہے۔
اس لیے آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اس لیے اللہ کے بندو دعا کو مضبوطی سے پکڑ رکھو۔ تو اس حدیث پاک میں دعا کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ دعا کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہے، آئی ہوئی بلائیں دور ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں، صحت کے لیے دعا کریں، رزق کے لیے دعا کریں، گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کریں، نفس اور شیطان کی شرارت سے حفاظت کے لیے دعا کریں، جتنے بھی روحانی امراض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بخل ہے، ان تمام سے نجات کے لیے، اسی طرح برے خاتمے سے بھی اللہ کی دعا کریں۔ الغرض ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی دعا کا خوب اہتمام فرماتے تھے، حتیٰ کہ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے دعا کے ذریعے اللہ کے نبی پناہ بھی خوب مانگا کرتے تھے۔ اب چوتھی اور آخری چیز جو مصیبتوں سے اور آفتوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ تو صدقہ اور خیرات بھی مصیبت سے بچاؤ اور حفاظت کا راستہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى، صدقہ کرنے میں جلدی کرو اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کا خوب اہتمام کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خوب اہتمام کریں، اس لیے کہ صدقہ مصیبتوں کے لیے ایک دیوار ہے، آہنی دیوار ہے، وہ مصیبتوں کو ہماری طرف آنے سے روکتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا اپنے مریضوں کا صدقے سے علاج کیا کرو۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ صدقہ بھی دعا کی طرح ہے، جس طرح دعا مصیبت کو آنے نہیں دیتی اور جو مصیبت آ گئی اسے ہٹاتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی مصیبت کو آنے سے روکتا ہے اور جو مصیبت آئی ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ چار اعمال اور چار اسباب ہے جو مصیبتوں سے، آفتوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ صدقے کا تذکرہ آیا تو اس لیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں۔ عزیزان گرامی، اللہ کی خاطر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو ابھی ہم نے سمجھ میں آیا یہ کہ صدقے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے اور مصیبتیں ٹلتی ہے، ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ صدقہ کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں اور اللہ اس کے مال میں برکت بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح صدقے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ صدقے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے میں نے چند فوائد آپ کے سامنے بیان کے، بے شمار فوائد کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں، وہ یہ کہ یہ کھلانے پلانے اور صدقہ کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اور نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار کے ساتھ اس کے سلوک پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف کی لمبی روایت اس کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل ذات کبید رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار کو کھلانے پلانے میں اجر ہے۔ اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس فانی اور ختم ہونے والے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں بہت کچھ ملے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، مگر اس دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ہم جو کچھ خرچ کر کے آگے بھیجیں گے وہ آخرت میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ ایک بات، آخری بات دوسری، عزیزان گرامی، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ صرف حوادث اور ضرورت کے مواقع تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے موقع پر تو خرچ کرنا ہی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق استمرار اور دوام کے ساتھ، یعنی پابندی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔
اگر ہم روزانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے فوائد جو کتابوں کے اندر اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان فرمائے وہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کی اللہ توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جن کی وجہ سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔